عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم عربی مضمون کے کچھ مضامین کو یا کچھ ایسیز کو دیکھیں گے اور ان کا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ میں نے اس ویڈیو میں 10 مضامین بنائے ہیں، 10 مضامین لکھے ہیں۔ کچھ مضامین ایسے ہیں جو میرے پاس پہلے سے موجود تھے، کچھ طلبہ نے اس کو لکھ کے رکھا تھا، اور کچھ مضامین ایسے ہیں جو میں نے خود سے لکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو کے درمیان کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہ آئے، کوئی بھی ایسا عربی کا لفظ ہو یا اردو کا لفظ ہو ترجمہ سمجھ میں نہ آئے، تو آپ ویڈیو میں اس کا ٹائم مینشن کریں، کمنٹ میں اس کا ٹائم مینشن کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں پر کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی مضامین یہاں پہ میں نے اس ویڈیو میں لکھے ہیں یا اس ویڈیو میں جن کا ایکسپلینیشن کرنے والا ہوں، تو وہ تمام کے تمام کوشچن بینک میں آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ تمام مضامین پر آپ کو لکھنے کے لیے کہا گیا ہے آپ کے بورڈ کے ایگزامس میں۔ تو اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے، اور آپ کو جو امپورٹنٹ اس میں سے لگ رہا ہو تو اس کو اچھے سے یاد بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مضمون آپ کے بورڈ کے ایگزام میں آ جائے، کیونکہ یہ کوشچن بینک میں آیا ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو ویڈیو ہے تو وہ کوشچن بینک کا پہلا ویڈیو ہے۔ کوشچن بینک کے جو باقی کے سوالات ہیں تو وہ میں اگلی ویڈیو میں سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا جو مضمون ہے وہ ہے فضیلت العلم۔ فضیلت کہتے ہیں فضیلت کو، اور علم مانے علم۔ فضیلت العلم مطلب علم کی فضیلت۔ یہاں پہ میں نے ترجمہ نہیں لکھا ہے، ترجمہ آپ میں ساتھ میں بولتے جاؤں گا، آپ اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ ان العلم نور والجہل عمی وظلمۃ۔ بے شک علم نور ہے اور جہالت اندھا پن اور اندھیرا ہے۔ عمیٌ کہتے ہیں اندھے پن کو، اور ظلمتن کہتے ہیں اندھیرے کو۔ قد امر اللہ تعالی بحصول العلم والقراءۃ فی الوحی الاول فی غار حراء فی قولہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا علم کے حاصل کرنے کا اور پڑھنے کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کب دیا تھا؟ فی الوحی الاول، پہلی ہی وحی میں۔ فی غار حراء، غار حرا میں۔ فی قولہ، اپنے اس قول میں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ اس کا اچھا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحی میں غار حرا میں اپنے اس قول میں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم کو حاصل کرنے کا اور پڑھنے لکھنے کا حکم دیا تھا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یتمیز الانسان بین الخیر والشر والصحیح وغیر صحیح بالعلم۔ انسان تمیز کرتا ہے، یعنی فرق کرتا ہے خیر اور شر کے درمیان۔ بینہ معنی ہوتا ہے درمیان۔ والصحیح وغیر صحیح، اور صحیح اور غیر صحیح کے درمیان۔ بالعلم، علم کے ذریعے۔ انسان خیر اور شر، صحیح اور غیر صحیح کے درمیان علم کے ذریعے ہی فرق کر پاتا ہے۔ فیکون صاحب العلم علی الخیر بعلمہ وعملہ۔ تو جو علم والا ہوتا ہے، صاحب العلم مانے علم والا، تو جو علم والا ہوتا ہے تو وہ خیر پر ہوتا ہے، بھلائی پر ہوتا ہے، اپنے علم کے ذریعے اور اس پر عمل کے ذریعے۔ والجہل سبب عظیم للضلالۃ والفتنۃ والفساد والندامۃ۔ اور جہالت ایک عظیم ذریعہ ہے گمراہی کا، فتنے اور فساد کا، اور ندامت اور شرمندگی کا۔ یعنی علم کے ذریعے یہ تمام چیزیں آتی ہے، گمراہی، فتنہ فساد اور ندامت اور شرمندگی۔ وَيَعْرُجُ الْإِنسَانُ عَلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ بِالْعِلْمِ۔ یعرج معنی چڑھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، اور انسان اونچے درجات پر پہنچتا ہے، اونچے درجات پر چڑھتا ہے علم کے ذریعے۔ وَلَا يُمْكِنُ الْحُصُولُ عَلَى الشَّرْفِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْهِدَایَةِ بِدُونِ الْعِلْمِ۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، لا يمکن معنی ممکن نہیں ہے کہ شرافت کو، شرف کو حاصل کیا جائے،
فضیلت کو حاصل کیا جائے، ہدایت کو حاصل کیا جائے علم کے بغیر۔ دونا معنی ہوتا ہے بغیر، علم کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ انسان شرف، فضیلت اور ہدایت کو حاصل کر لے۔ وصاحب العلم یبقى حیا ولو ماتا، اور جو علم والا ہوتا ہے تو وہ زندہ باقی رہتا ہے اگرچہ وہ مر جائے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص زندہ بھی رہے اور مرنے کے بعد میں؟ لأن الجسد یفنا، کیونکہ جو جسد ہوتا ہے، انسان کا جو جسم ہوتا ہے تو وہ فانی ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ ولیکن العلم یجعل صاحبہ مشہورا وباقیا بین الناس، لیکن جو علم ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کو، صاحبہ مطلب اپنے والے کو، اپنے کو جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو وہ کر دیتا ہے مشہور اور باقی لوگوں کے درمیان۔ یعنی جو علم والا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان زندہ و جاوید باقی رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو مصنفین ہیں، بہت سے جو علم والے ہیں، اگرچہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں ہے، اگرچہ وہ مر چکے ہیں، ہمارے درمیان اب وہ باقی نہیں ہے، لیکن اپنے علم کے ذریعے وہ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ فَلْيَجْتَهِدْ كُلُّ إِنسَانٍ لِلْحُصُولِ عَلَى الْعِلْمِ، تو اسی لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے علم کے حصول کی، یعنی ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ وَلَا يَغْفَلُ عَنْهُ، اور وہ اس سے غفلت نہ برتے۔ وَلَا يَكْسِلُ فِيهِ أَبَدًا، اور اس میں کبھی بھی سستی نہ کرے۔ یکسل معنی سستی کرنا، اور نہ وہ کبھی سستی کرے اس میں کبھی بھی، ابداً معنی کبھی بھی۔ یہ جو پہلا مضمون ہے وہ علم پر ہے، علم کی فضیلت پر ہے۔ دوسرا جو مضمون ہے وہ ہے وطنی، یعنی میرا وطن۔ یہاں پہ ہم اپنے وطن کے بارے میں لکھیں گے کہ اسم وطنی هو الہند، میرا جو وطن ہے یا میرے وطن کا نام ہند ہے۔ ہند کہتے ہیں ہندوستان کو عربی میں، میرے وطن کا نام ہندوستان ہے۔ وَنَحْنُ نَعِيشُ فِيهَا وَنُحِبُّهَا، اور ہم اس میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وَنُحِبُّهَا، اور اسے پسند کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں۔ وَوَطَنُنَا مَلِيءٌ بِالْعَجَائِبِ، اور جو ہمارا وطن ہے وہ بھرا ہوا ہے، ملیء معنی ہوتا ہے بھرا ہوا، بالعجائب، عجائب سے، یعنی بہت سارے عجوبے آپ کو یہاں پہ دکھائی دیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیہا اور نحبہا میں نے جو ضمیر کا استعمال کیا ہے وہ مؤنث والی ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے گرامر میں پڑھا ہوگا کہ جتنے بھی شہر، ملک اور بر اعظموں کے نام ہوتے ہیں تو وہ عربی زبان میں مؤنث سمجھے جاتے ہیں، تو اسی لیے میں نے ہند کے لیے ہا ضمیر کا استعمال کیا ہے۔ اور جہاں پہ وطن کا ذکر آئے گا تو وہاں پہ میں اس کے لیے مذکر لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ وطن لفظ جو ہے تو وہ مذکر ہے، اور جہاں پہ ہند کی طرف ہم بات کریں گے تو وہاں پہ مؤنث کا صیغہ یا مؤنث کے ضمیریں استعمال کریں گے۔ وَتَتَّسِعُ حُدُودُهَا مِنَ الْجَبَلِ ہمالیہ إِلَى الْمُحِيطِ الْهِنْدِ، تتسع معنی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے حدود پھیلے ہوئے ہیں۔ من الجبل ہمالیہ، ہمالیہ کی پہاڑی سے لے کر، الی المحیط الہندی، بحر ہند تک، یعنی جو ہندوستان کا حدود اربع ہے تو وہ ہمالیہ کی پہاڑی سے لے کے تو بحر ہند تک پھیلا ہوا ہے۔ ومن صحرائے تھار الی جبل ولایت سکم الثلجیہ، اور اگر ہم مغرب سے مشرق میں دیکھیں اس کے حدود اربع کو تو یہ پھیلا ہوا ہے تھار صحرا سے لے کر تو ریاست سکم کی برفیلی پہاڑیوں تک۔ الثلجیہ معنی ہوتا ہے برفیلی، اور جبال معنی ہوتا ہے پہاڑیاں، اور ولایہ کہتے ہیں ریاست کو۔ سکم ایک ریاست کا نام ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کے حدود پھیلے ہوئے ہیں ہمالیہ پہاڑ سے لے کر تو بحر ہند تک، اور تھار صحرا سے لے کر سکم ریاست کی برفانی یا برفیلی پہاڑیوں تک۔ وَيَعِيشُ فِيهِ جَمِيعُ السُّكَّانِ مَعًا بِالْأَمَنِ وَالسَّلَامِ، اور اس میں تمام ہی باشندے رہتے ہیں امن اور سلامتی کے ساتھ میں، معًا ایک ساتھ۔
وَيَتَمَيَّزُ الْهِنْدُ مِنَ الْبِلَادِ الْأُخْرَى بِتَنَوُّعِهَا، اور ہندوستان دوسرے ملکوں سے الگ ہوتا ہے اپنے تنوع کے ذریعے۔ وَتَتَمَيَّزُ، یہاں پہ تتمیز لکھنا ہے آپ کو، کیونکہ ہند جو ہے تو وہ ایک مؤنث لفظ ہے، تو ہند دوسرے ملکوں سے الگ ہوتا ہے اپنے تنوع کے ذریعے۔ تنوع کہتے ہیں ڈائیورسٹی کو، یعنی ایسی چیز جس میں رنگ رنگ چیزیں ہو۔ فَفِيهَا دِيَانَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَعَقَائِدُ مُخْتَلِفَةٌ، تو اس میں الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، اس میں الگ الگ مذاہب ہے، دیانات کہتے ہیں مذاہب کو، وعقائد مختلفہ، اور مختلف عقائد ہے، یعنی ہندوستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اور اس میں الگ الگ عقیدے کے لوگ بھی ہیں اور عقیدے والے ہیں۔ وَلِذَلِكَ الْكَثْرَةُ وَالتَّنَوُّعُ فِي الْوَحْدَةِ هِيَ شِعَارُنَا الْوَطَنِي، اور اسی لیے وحدت میں کثرت اور تنوع ہمارا وطن کا شعار ہے، ہمارے وطن کا ایک سلوگن ہے۔ وَنَحْنُ نُحِبُّ وَطَنَنَا حُبًّا كَثِيرًا، اور ہم اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَحْفَظَ وَطَنَنَا بِذَكَائِنَا وَاخْتِرَاعَاتِنَا، اور اسی لیے یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں اپنی عقل اور دانش مندی کے ذریعے اور اپنے ایجادات کے ذریعے۔ وَأَن نُؤَدِّيَ وَاجِبَاتِنَا تِجَاهَ وَطَنِنَا، اور یہ کہ ہم اپنے واجبات کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں جو ہمارے اپنے وطن کے تئیں ہے، اپنے وطن کے لیے ہے، یعنی ہمارے وطن کے لیے ہم پر جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے تو وہ ہم کو پوری کرنی چاہیے۔ وَنَجْتَهِدَ فِي تَطْوِيرِهِ وَتَعْمِيرِهِ، اور یہ بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کے ترقی اور تعمیر میں کوشش کریں، محنت کریں۔ تو یہ جو مضمون تھا تو وہ وطنی کے عنوان سے تھا۔ اب اگلا مضمون ہم دیکھتے ہیں۔ تیسرا جو مضمون ہے وہ ہے الجوال۔ الجوال کس کو کہتے ہیں؟ الجوال موبائل فون کو کہتے ہیں۔ الجوال کے میننگ ہی ہوتے ہیں موبائل۔ الجوال ہوا آلۃ صغیرۃ جدا، موبائل ایک بہت ہی چھوٹا سا آلہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا ڈیوائس ہے۔ وَيُمْكِنُ لَنَا أَن نَضَعَهَا فِي جَيْبِنَا، اور یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ وَلَكِنْ هُوَ آلَةٌ ذَكِيَّةٌ جِدًّا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے تو اس کا کوئی کام نہیں، بلکہ وہ لیکن وہ ایک بہت ہی ذکی یعنی اسمارٹ آلہ اور ڈیوائس ہے۔ فَيُمْكِنُ لَنَا أَن نُقِيمَ بِأَعْمَالِنَا جَمِيعًا بِهِ اور بِهِ، تو یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے پورے کام کر سکتے ہیں۔ اب بِہا میں ہاں اگر ہم آلے کی طرف اس ضمیر کو لے جا رہے ہیں تو یہ ہاں ہوگا، اگر ہم جوال کی طرف اس کو لے جا رہے ہیں تو یہ ہی ہوگا، کیونکہ آلہ ایک مؤنث لفظ ہے اور جوال ایک مذکر لفظ ہے۔ تو آپ اس میں سے دونوں میں سے جو چاہے لکھ سکتے ہیں، دونوں درست ہوگا، لیکن وہ ایک بہت ہی اسمارٹ ذہین آلہ ہے، ڈیوائس ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اس کے ذریعے پورے کام کر سکیں۔ فَنَحْنُ نَتَعَلَّمُ بِالْجَوَّالِ وَنَتَسَوَّقُ بِهِ، تو ہم اس کے ذریعے یعنی جوال کے ذریعے، موبائل کے ذریعے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ وَحَتَّى يُمْكِنُ لَنَا أَن نَطْلُبَ الطَّعَامَ بِهِ، اور یہاں تک کہ ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کے ذریعے کھانے کا آرڈر کر سکیں۔ نطلب معنی ہوتا ہے آرڈر کرنا، یعنی ہم موبائل کے ذریعے ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہو پا رہا ہے کہ ہم ایک کھانے کا آرڈر اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ وَلَكِنْ هُنَاكَ بَعْضُ النَّاسِ يُسِيءُ اسْتِخْدَامَ الْجَوَّالِ، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یُسِیءُ معنی غلط کرتے ہیں، استخدام معنی استعمال، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو موبائل کے غلط استعمال کرتے ہیں۔ وَيُضَيِّعُ أَوْقَاتَهُمْ، اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ فَيَجِبُ عَلَيْنَا،
تو ہم پر یہ واجب ہوتا ہے ان نقیم بالاعمال المفیدتی بالجوال، کہ ہم مفید اعمال کو ہی، مفید کاموں کو ہی کریں موبائل کے ذریعے، ونبتعد عن سوء استخدامہ، اور اس کے مس یوز سے، اس کے برے استعمال سے بچے۔ تو یہ تھا موبائل پر ایک چھوٹا سا مضمون۔ یہ جو مضمون ہے وہ میں نے خود سے ہی لکھا تھا۔ یہاں پہ جو مضامین کے جو نمبر ہے تو وہ میں نے کوشچن بینک کے حساب سے ہی رکھے ہیں، یعنی کوشچن بینک میں جو مضمون جس نمبر پر آیا ہے تو میں نے اسی نمبر پر اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ چوتھا مضمون جو کوشچن بینک میں آیا ہے جس پر ہم کو مضمون لکھنا ہے وہ ہے مدرستی، یعنی میرا مدرسہ، میرا اسکول۔ مدرسہ عربی میں اسکول کو کہتے ہیں۔ ہناک مدارس کثیرۃ فی بلدی، میرے شہر میں بہت سارے مدارس اسکول ہے، لیکن مدرستی ہی افضل منہا، لیکن جو میرا اسکول ہے تو وہ ان سب میں سب سے بہتر ہے۔ وہ مدرستی محبوبۃ لی جدا، اور جو میرا مدرسہ ہے، میرا اسکول ہے تو وہ مجھے بہت ہی محبوب ہے، مجھے بہت ہی پسند ہے۔ لأنہا مرکز للتعلیم والادب العالی، کیونکہ وہ تعلیم اور اونچے ادب کا مرکز ہے، یعنی مجھ کو وہاں پہ تعلیم بھی ملتی ہے اور وہاں پہ مجھ کو اچھا ادب بھی ملتا ہے۔ وعمارۃ مدرستی شامخۃ ووسیعۃ وجیدۃ، میری مدرسے کی، میرے اسکول کی جو عمارت ہے تو وہ شاندار ہے، وسیع ہے اور بہت اچھی ہے۔ وتدرس فیہا من الصف الاول الی الصف الثانی عشر، اور اس میں پڑھایا جاتا ہے پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک۔ الصف الاول معنی پہلی کلاس، اور الصف الثانی عشر معنی ہوتا ہے 12ویں کلاس۔ فی مدرستی غرف کثیرۃ للتدریس وساحۃ وسیعۃ للعب والریاضۃ والاجتماع العمومی، میرے اسکول میں بہت سارے کمرے ہیں پڑھائی کے لیے، اور ایک وسیع و عریض صحن ہے کھیلنے کے لیے اور ورزش کے لیے، والاجتماع العمومی، اور عام جنرل میٹنگ کے لیے، جنرل کسی پروگرام کے لیے۔ تقع مدرستی علی شاطئ نہر، میرا جو مدرسہ ہے تو وہ واقع ہے، میرا جو اسکول ہے تو وہ واقع ہے ایک ندی کے کنارے پر۔ فمنظرھا بہیجۃ، تو جو اس کا منظر ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ومدرستی شہیرۃ لتعلیمھا وتربیتھا، اور جو میرا مدرسہ ہے تو وہ مشہور ہے اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ ویتعلم الطلاب فیہا بکل جد وجہد، اور اس میں جتنے بھی طالب علم ہیں تو وہ علم حاصل کرتے ہیں بہت ہی محنت اور کوشش کے ذریعے۔ وَيُعَلِّمُ الْأَسَاتِذَةُ بِكُلِّ عِنَایَةٍ وَشَفْقَةٍ، اور جو اساتذہ ہے تو وہ بہت ہی توجہ اور شفقت کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُحِبُّ مَدْرَسَتَنَا، اور ہم اپنے مدرسے سے محبت کرتے ہیں، اپنے مدرسے کو پسند کرتے ہیں۔ اگلا جو مضمون ہے وہ ہے بیتی، معنی میرا گھر۔ احب مکان لی فی ھذا الارض ہوا بیتی، اس زمین میں جو سب سے محبوب، سب سے جو عزیز ترین جگہ میرے لیے ہے وہ ہے میرا گھر۔ بیتی محبوب لی جدا، میرا گھر مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لأنہ مرکز ومہد للحیاۃ والتربیۃ، کیونکہ وہ مرکز ہے اور مہد کہتے ہیں گہوارے کو، اور وہ گہوارہ ہے زندگی اور تربیت کا، یعنی جو میرا گھر ہے تو وہ میرے لیے میری حیات، میری زندگی اور تربیت کا مرکز اور گہوارہ ہے۔ وہ بیتی واقع فی، اب یہاں پہ آگے میں نے لکھا ہے محلے کا نام، یعنی آپ کو فی کے بعد میں اپنے محلے کا نام لکھنا ہے۔ چاہے تو آپ شہر، محلے کا نام اور شہر کا نام دونوں لکھ سکتے ہیں، کہ میرا جو گھر ہے تو وہ واقع ہے اس محلے میں۔ اب یہاں پہ آپ محلے کا نام اپنا خود کا لکھ سکتے ہیں۔ بناء البیت قدیم ولکن منظرہ بہیج جدا، میرے جو گھر کی جو عمارت ہے، بناوٹ ہے، وہ قدیم ہے، پرانی ہے، لیکن جو اس کا منظر ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وجدرانہ قویۃ، اور اس کی جو دیواریں ہیں تو وہ مضبوط ہے۔ جدار کی جمع ہوتی ہے جدران، اور اس کی جو دیواریں ہیں تو وہ مضبوط ہے۔ بیتی جمیل و نظیف و وسیع،
میرا جو گھر ہے تو وہ خوبصورت ہے، صاف ستھرا ہے اور وسیع و عریض ہے۔ وَهُنَاكَ مَسْجِدٌ وَسُوقٌ قَرِيبَانِ مِن بَيْتِي، اور ایک مسجد اور ایک مارکیٹ، ایک بازار میرے گھر سے قریب ہے۔ یہاں پہ مسجد اور سوق ہم نے دو اسم کا ذکر کیا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ میں نے مثنیٰ کا صیغہ خبر کے طور پر لایا ہے کہ ایک مسجد اور ایک مارکیٹ بازار میرے گھر سے قریب ہے۔ فی بیتی حجرۃ الضیوف و غرفتان کبیرتان و مطبخ، میرے گھر میں ایک گیسٹ روم ہے، حجرۃ الضیوف معنی ہوتا ہے مہمانوں کا کمرہ، و غرفتان کبیرتان اور دو بڑے کمرے ہیں، و مطبخ اور ایک کچن ہے۔ مطبخ کہتے ہیں کچن کو۔ لکل غرفۃ بابان و نافذتان، اور ہر کمرے میں دو دروازے اور دو روشن دان ہے۔ روشن دان مطلب جہاں سے روشنی آ سکے، ہوا پاس ہو سکے، ہوا آ سکے، تو ایسے کھڑکی کو اوپر جو لگی ہوتی ہے اس کو نافذ کہتے ہیں۔ وعلی النافذتین ستار جمیلۃ، اور روشن دانوں پر خوبصورت پردہ ہے، ستارۃ جمیلۃ۔ وسید بیتنا ہوا ابونا وہو یحبنا، اور ہمارے گھر کے جو ہیڈ ہے، سید کہتے ہیں ہیڈ کو، سردار کو، تو وہ ہمارے ابو ہے۔ وہو یحبنا، اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ وامنا مربیۃ بیتنا، اور جو ہماری والدہ ہے تو وہ ہمارے گھر کی تربیت کرنے والی، پرورش کرنے والی، دیکھ ریکھ کرنے والی ہے۔ وکلنا نقیم بواجباتنا فی البیت، اور ہم میں سے تمام، یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے واجبات کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے اپنے گھر میں۔ وَنَعِيشُ فِيهِ بِكُلِّ اطمئنان وفرح وسرور، اور ہم اس میں رہتے ہیں پورے اطمینان، خوشی اور مسرت کے ساتھ میں۔ اگلا مضمون ہے الام یا امی، یہ مضمون نمبر 6 ہے۔ الام کہتے ہیں ماں کو، اور امی کہتے ہیں میری ماں۔ امی محبوبۃ لی جدہ، میری جو والدہ ہے، میری جو امی ہے تو وہ مجھے بہت ہی محبوب اور عزیز ہے۔ لأنہا مرکز و عماد مہم لحیاتنا و اسرتنا، کیونکہ وہ مرکز ہے اور ایک اہم پلر ہے۔ پلر کے عماد کہتے ہیں پلر کو، ستون کو، اور وہ ہماری زندگی کا اور ہمارے خاندان کا ایک اہم ستون ہے۔ لفظ الامی ہوا اجمل الاسماء و اقدس الاقرباء، جو لفظ ماں ہوتا ہے تو وہ بہت تمام ناموں میں سب سے خوبصورت نام ہوتا ہے اور رشتہ داروں میں سب سے مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ لأنہا اقرب لاولادہا، کیونکہ وہ یعنی والدہ جو ہوتی ہے تو وہ اپنے اولاد کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، من جمیع الناس، تمام لوگوں کے مقابلے میں۔ لذالک یقال ان الام ہی زینۃ الحیات و نور الاسرۃ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے تو وہ زندگی کی زینت ہوتی ہے، زندگی کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور کسی بھی خاندان کی، کسی بھی گھرانے کا نور ہوتی ہے۔ وَيَكُونُ الْبَيْتِ كَالْمَقَابِرِ بغیر الْأُمِّ، اور گھر ماں کے بغیر قبرستان کی طرح ہو جائیں گے۔ الام ہی اشفق و ارحم لاولادہا، ماں سب سے زیادہ شفقت کرنے والی، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے۔ وہی تحمل الکل و تسہر لاولادہا الصغیر، وہ پریشانیوں کو برداشت کرتی ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رات میں جگتی ہے۔ تسہر معنی ہوتا ہے رات میں جگنا۔ وتصبر علی البلاء والالم، اور وہ صبر کرتی ہے مصیبتوں پر اور تکلیفوں پر۔ وتفرح بفرح الاولاد، اور وہ اپنے اولاد کی خوشی سے خوش ہوتی ہے۔ لذالک امر اللہ لخدمت الام وطاعتها واداء حقها بعد حقه تعالی بقولہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے اور اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس کے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اپنے حق کے بعد میں۔ بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے، وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات،
کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فلذالک یجب علینا ان نحترم امنا و نحبہا، اسی لیے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے والدہ کا احترام کریں اور ان سے محبت کریں، ان کو عزیز رکھیں۔ اگلا مضمون ہے الاستاد یا استادی۔ الاستاد کہتے ہیں ٹیچر کو، استاد کو، اور استادی معنی میرا ٹیچر، میرا استاد۔ الاستاد یلعب دورا ہاما فی تعلیم الانسانی و تربیتہ۔ استاد یا ٹیچر ایک اہم رول پلے کرتے ہیں، اہم رول ادا کرتے ہیں انسان کی تعلیم اور اس کی تربیت میں۔ وہو الذی یعلم الطلبۃ دروسا و اخلاقا کریمۃ و طرق الحیاتی، اور وہی ہے جو طلبہ کو درس دیتا ہے اور اخلاق کریمہ یعنی اچھے اخلاق سکھاتا ہے اور زندگی کا راستہ بتاتا ہے۔ والاستاد یشکل شخصیت الانسانی ویجعلہ افضل الانسانی، اور استاد ہی ہے جو انسان کی شخصیت کو بناتا ہے، فارم کرتا ہے، شکل دیتا ہے اور اسے ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ والاستاد یعلمنا بکل عنایت و جد و جہد، اور استاد ہمیں سکھاتے ہیں پوری محنت، توجہ اور کوششوں کے ذریعے۔ ولذالک یقال فی مجتمعنا، اور اسی لیے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، مجتمع کہتے ہیں معاشرے کو، ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ الاستاد فی درجۃ الابی، کہ استاد باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ فعلینا ان نحترم اساتذتنا ونتعلم منہم، اور اسی لیے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور ان سے سیکھیں۔ اگلا مضمون ہے الحاسوب۔ الحاسوب کہتے ہیں کمپیوٹر کو۔ الحاسوب هو آلۃ الیکٹرونیۃ التی تقوم باعمال مختلفۃ۔ حاسوب ایک الیکٹرانک آلہ ہے، ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کہ مختلف کام کرتا ہے، مثل المراسلۃ والحسابات والطباعۃ، جیسا کہ مراسلہ کسی کو میسج بھیجنا، والحسابات کیلکولیشن حسابات کرنا، والطباعۃ پرنٹنگ پرنٹ کرنا، یعنی یہ سب کام ہم کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تم تطویر الحاسوب فی الاربعینات، کمپیوٹر کو ڈیولپ کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا اربعینات میں، 40 کی دہائی میں، یعنی 1940s میں اس کو بنایا گیا تھا۔ وفی ہذہ الایام یستخدم الحاسوب فی کل مکان مثل البیوت والفنادق والمصانع۔ آج کل یعنی اس زمانے میں، ان دنوں میں کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے ہر جگہ، چاہے گھر ہو یعنی گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، فنادق ہوٹلوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مصانع کارخانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نحن نستخدم الحاسوب للتعلیم والاعمال المختلفۃ المفیدہ، ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں تعلیم کے لیے، چیزیں سیکھنے کے لیے اور مختلف اچھے مفید کام کرنے کے لیے۔ وَيُمْكِنُ لَنَا أَن نُقِيمَ بِالْأَعْمَالِ بِسُرْعَةٍ وَسَهْلَةٍ بِمُسَاعَدَةِ الْحَاسُوبِ، اور یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم الگ الگ کاموں کو کر دیں تیزی سے، جلدی سے، وسہلۃ آسانی سے، بِمُسَاعَدَةِ الْحَاسُوب کمپیوٹر کی مدد سے، کمپیوٹر کے ذریعے۔ وَهُنَاكَ بَعْضُ النَّاسِ يُسِيءُ اسْتِخْدَامَ الْحَاسُوبِ وَيُضَيِّعُ أَوْقَاتَهُمْ عَلَيْهِ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمپیوٹر کا غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو اس پر ضائع کرتے ہیں۔ فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَسْتَخْدِمَ الْحَاسُوبَ فِي أَعْمَالٍ مُفِيدَةٍ، تو اسی لیے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم کمپیوٹر کا مفید کاموں میں استعمال کریں، وَأَن لَا نُسِيءَ اسْتِخْدَامَهُ، اور یہ کہ ہم اس کے استعمال کو برا نہ کریں یعنی اس کا مس یوز نہ کریں، اور یہ کہ ہم اس کا خراب استعمال نہ کریں۔ 9واں مضمون ہے الدکتور امبیڈکر۔ الدکتور امبیڈکر احد بنات الہند الحدیثۃ و منشئ الدستور الہندی، کہ ڈاکٹر امبیڈکر جدید ہندوستان کے معماروں میں سے ہے اور اس کے دستور کو بنانے والے ہیں۔ کان من ابناء الطبقۃ السفلی، وہ ایک نچلے طبقے کے سپوتوں میں سے ہے یا بچوں میں سے ہے۔ ووصل بجدہ واجتہادہ الی صفوف الزعماء الہنود،
اور وہ اپنی محنت اور کوششوں کے ذریعے پہنچے ہندوستانی لیڈروں کے صفوں میں، یعنی انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کے جو بڑے لیڈرز تھے تو ان کی صفوں میں شامل ہوئے۔ ولیدہ امبیڈکر بھی اندور بھی ولایتی مدھیہ پردیش حالیاً سنة 1891، یا آپ ڈائریکٹ یہاں پہ یہ نمبر لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر اندور میں پیدا ہوئے، جو کہ ابھی مدھیہ پردیش ریاست میں ہے، 1891 میں۔ فی اسرتٍ فقیرۃ من طبقۃ المنبوذین، دلت طبقے کے ایک غریب خاندان میں۔ ولیکن اجتہد امبیڈکر کثیراً فی حصول التعلیم حتی نال الدکتورہ الاولی من جامعۃ کولمبیا والدکتورہ الثانیہ فی العلم الاقتصادی، لیکن امبیڈکر نے بہت محنت کی، کوشش کی علم کو حاصل کرنے میں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پہلی ڈاکٹریٹ حاصل کی کولمبیا یونیورسٹی سے، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، والدکتورہ ثانیہ اور دوسری ڈاکٹریٹ حاصل کی علم اقتصاد میں۔ ناظر امبیڈکر لرفع المستوى المنبوذین والمتخلفین فی الہند، امبیڈکر نے دلت اور پچھڑے لوگوں کی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہندوستان میں لڑائی کی۔ وکان اول وزیر للقانون فی الہند المستقلہ، اور وہ آزاد ہندوستان کے، مستقلہ کہتے ہیں آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر قانون تھے۔ ماتا امبیڈکر فی الیوم السادس من شہر دسمبر سنة 1956، کہ یا آپ چاہے تو یہاں پہ یہ ڈائریکٹ نمبر لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی موت ہوئی 6 دسمبر 1956 کو۔ وشرفتہ الحکومت الہندیہ بعد موتہ بمنح بھارت رتن تقدیراً لخدماتہ الجلیلہ، اور حکومت ہند نے ان کی موت کے بعد ان کو بھارت رتن سے نوازا، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے۔ یا اس کا ایک اور اس طرح سے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہ حکومت ہند نے ان کو عزت بخشی، ان کے موت کے بعد ان کو بھارت رتن سے نواز کر ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے۔ 10واں اور آخری مضمون ہے اللغۃ العربیہ۔ ہناک لغات کثیرۃ فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، ولیکن احب اللغات عندی ہی اللغۃ العربیہ، لیکن میرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ لأن اللغۃ العربیۃ ہی لغۃ القرآن الکریم، کیونکہ عربی زبان وہ قرآن کریم کی زبان ہے، والاحادیث النبویہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی زبان ہے۔ وہی اللغۃ التی تکلم بہا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہی زبان ہے جس کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تھی۔ تو یعنی ہمارے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھ رہے ہیں، اور اسی زبان کو سیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ وَيُؤَدِّي بِهَا الْعِبَادَاتُ أَكْثَرُ مِن مِلْيَارِ مُسْلِمٍ، اور اسی زبان کے ذریعے عبادت کرتے ہیں، اسی زبان میں عبادت کو ادا کرتے ہیں 1 بلین سے زیادہ مسلمان۔ وہی اللغۃ السادسۃ فی العالم، اور یہ دنیا کی 6ٹھی زبان ہے، یعنی اپنے نمبر آف اسپیکرز کے مطابق دیکھا جائے تو یہ دنیا کی 6ٹھی زبان ہے۔ وہی احدی اللغات الرسمیہ فی الامم المتحدۃ، اور یہ اقوام متحدہ کی ایک رسمی زبان بھی ہے، یعنی ایک سرکاری زبان بھی ہے۔ نحن نفتخر بأننا نتعلم اللغۃ العربیۃ ونحن نحبها، ہمیں اس بات پر بہت فخر ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ 10 مضامین تھے جو ہمارے کوشچن بینک میں آئے ہیں، عربی زبان کے جو کوشچن بینک جاری ہوا ہے مہاراشٹر گورنمنٹ کی جانب سے، تو اس کے اندر یہ تمام مضامین آئے ہیں۔ کوشچن بینک کے جو باقی کے سوالات ہیں تو وہ اگلی ویڈیو میں سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی فی الحال آپ ان تمام مضامین کو دیکھیے، سمجھیے، اور اس میں سے جو آپ کو امپورٹنٹ لگتا ہے تو اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کیجیے۔
ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی مضمون آپ کے ایگزام میں آ جائیں، یا اگر نہیں بھی آئے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے مضامین لکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے تو آپ کو یوزفل اور انفارمیٹیو لگی ہوں گی، آپ کو یہ پسند بھی آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے، اور اگر کوئی بھی کوشچن ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ کر بتائیے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کوئی چیز کو، کوئی بھی کوشچن کو پوچھیں تو وہاں پہ ٹائم مینشن کر دیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے کس ٹائم پر آپ کو کوئی کوشچن اٹھائے، تاکہ مجھ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔